बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। मैं बात करना चाहता हूं आज जावेद हाशमी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि गालिबन प्रेस के लोगों ने तो नहीं देखी, लेकिन वो एक रिकॉर्ड करवा के तो वो इंटरनेट पे डाल देते हैं। सामने कौन बैठा होता है ये तो कभी उस वीडियो में नज़र नहीं आता। हो सकता है कोई अपने मुलाजम वगैरह सामने बिठा के तो एक तकरीर सी कर देते हैं। नतीजा ये कि वो जब मीडिया में आ जाती है या इंटरनेट पे डाल दी जाती है तो फिर उसकी देखने वालों की तादाद बढ़ती जाती है, उससे फिर एक गलत इंप्रेशन मिलता है। ये कोई उन्होंने तीसरी चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, और मैंने उसको हमेशा इग्नोर किया ये सोच के कि एक हमदर्दी थी कि जावेद हाशमी हैं, बीमार हुए, इनको फारिस का अटैक हुआ, स्ट्रोक हुआ, इनकी स्पीच भी काफ़ी ख़राब हुई और लाज़मी बात है कि जहन पे भी असर आया होगा। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि इनकी बातों का जवाब देना मुनासिब नहीं। एक आदमी बीमार है, हो सकता है ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा हो, लिहाजा जो कहते हैं वो कहने दें। लेकिन बात यह है कि कोई लिमिट होती है, इंसान को खुद सोचना चाहिए। आप एक वक्त पे बड़े अच्छे सियासतदान रहे, सियासत की अच्छी बुरी जो भी आपने अपने मुफादात के लिए की, अपना कैरियर जो भी बनाया आपने, डिक्टेटर्स का भी साथ दिया, जमहूरियत के नाम पे भी आप आए, ये सारे काम शाम आपने किए, एक भरपूर वक्त आपने देखा। अब अल्लाह ताला ने एक डिसेबिलिटी दी, आपको एक तरफ हो जाना चाहिए, लेकिन आप अपनी आदत से बाज नहीं आए। पहले नून लीग को वहाँ पे उनको दगा दिया, छोड़ के इमरान खान के पास आए, फिर दरमियान में कहीं अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान का फ्यूचर नहीं है तो वो फिर उनको छोड़ के वापस नून लीग में गए, लेकिन नून लीग ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। अब कोशिश इनकी ये है कि ये हर रोज़ एक तमाशा बना के, एक वीडियो रिकॉर्ड करवा के तो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी हर्जा सराई करें, इतनी गलीज़ बातें करें, अपना मुंह इतना काला करें, अपने ऊपर इतनी यानी मट्टी और गलाजत डाल लें, क्योंकि वो दुनिया को समझ लगती है कि आप जिस मियाँ नवाज शरीफ का जूता चाट के ये काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप ये सारा कुछ गंद बोल रहे हैं, जिसके लिए आप अपनी ज़मीर को फ़रोख्त कर रहे हैं, वो सारा खेल उस शख्स के लिए है कि शायद 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 वो कहीं आपको कुछ पजीराई दे दे, क्योंकि उसकी भी लाइन यही थी मियाँ साहब की कि वो भी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ते थे, कभी अपने करतूत नहीं देखते थे। और आपने यही वतीरा अपनाया कि अब मैं भी वही काम करूं ताकि मियाँ साहब की नजर करम इधर आ जाए और कहीं मुझ जैसे गिरे हुए आदमी को अब उठा लें। अब गिरा हुआ तो गिरा है, ये दुनिया बड़ी जालिम है। जो गिर गया वो गिर गया, उसको दो लोग थूक देते हैं, उसको पीछे छोड़ जाते हैं। आप मंजिल से उजड़े हुए आदमी हैं, मंजिल से बिछड़े हुए आदमी हैं, आप अब उस रेस में नहीं हैं। आप जितना जी चाहे अपने मुंह से फजूलियात बोल लें, आप जितना जी चाहे अपने मुंह से खुशामदी अल्फाज निकाल लें। आपने कहा कि मेरी आवाज़ इंडिपेंडेंट है, मैं ना तो मेरी पार्टी मेरे साथ है इस वक्त इस मकाम में, और ना ही मीडिया क्या करे, दिमागी मरीजों के पीछे फिरता रहे। ये बड़ा मुश्किल है, और यही वो काम है जो कि पार्टी नहीं कर रही। और आपको समझना चाहिए कि आपकी ये खुशामद, आपकी ये फजूलियात जो आप दिन रात लग़वियात बोलते हैं, इनकी कोई वक़्त नहीं है, इनमें सेंस नहीं है। आइन और जमहूरियत के नाम पे जो कुछ फजूलियात आप बोलते हैं उनमें कोई वज़न नहीं है। आपको पता है कि आपकी ज़बान आपका साथ नहीं देती, आप जो कुछ फजूलियात बोल रहे हैं उसका ज़हन के साथ उतना रब्त नहीं होता। आप खुदा जाने क्या क्या औल फौल बोलते रहते हैं। आपने कहा जी इमरान खान भुट्टो की तरह बिहेव कर रहा है। भाई कैसे? भुट्टो ने तो 22 कत्ल, उसके ऊपर इल्ज़ाम था 22 कत्ल कराए। आप कहते हैं जी उसको फांसी दे दी गई। भुट्टो को फांसी देने वाले जो हजरात थे, ज़ियाउल हक के साथ तो आप थे उसकी मजलिस शूरा में बैठे हुए, कभी आपकी ज़बान ना खुली। आप सब लोग ये इतने रियाकार क्यों हैं? मैं ये बड़ा हैरान होता हूँ कि सियासत में आ जाने के बाद ये मुनाफिकत कैसे आ जाती है आप लोगों में, कि एक काम खुद ही आप करते हैं, फिर आप उठ के तो उसके ऊपर ही दंदरा के अपने आप को हीरो बनाने की पेशकश करते हैं।
آپ اس ٹولے میں شامل تھے جس نے بھٹو کو پھانسی دی. لیکن آخر انصاف احمد رضا قصوری کو بھی تو ملنا تھا نا, جو دائی تھا, جس کے والد کو قتل کرایا گیا تھا. وہ کہاں جاتا؟ آپ صبح سے لے کے بھٹو زندہ, بھٹو کی یہ, بھٹو کا وہ. بھئی تو وہ بھی تو پاکستانی ہے جس کے باپ کو قتل کیا گیا, اور اس کے علاوہ اور جو الزامات ہیں وہ 22 لوگوں کے قتل کے ہیں. اور پھر جن لوگوں کی ہڈیاں ہاتھ پاؤں توڑے جاتے تھے جا کے دلائی کیمپ میں. یہ آپ کی منافقت ہے کہ آپ وہ چیزیں بھول رہے ہیں, کیونکہ آپ نے اس وقت اپنے ایک آقا کو خوش کرنا ہے, اور وہ اس کی خوشامد اور چمچہ گیری میں آپ ہر طرح کی فضولیات بول رہے ہیں جس کا کوئی بھی تک نہیں بنتا, کوئی اس کا سر پیر نہیں ہوتا. اب آپ نے کہا جی کہ فالس ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں شہباز شریف پہ, اس کو یہ کام ہے عدالت کا. آپ اس کے ماموں لگتے ہیں کہ آپ اس کی سوائی پیش کر رہے ہیں. میں عمران خان کی سوائی پیش نہیں کر سکتا. آپ نے اپنی اس گفتگو میں کہا کہ عمران خان نے پیسے بنائے, وہ اس نے شوکت خانم کے پیسے کھا لیے. کھائے ہوں گے, نہیں کھائے ہوں گے, یہ اس کا کام ہے بتانا. یہ عدالت کا کام ہے پتہ کرنا, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے پتہ کرنا. آپ ہر کسی کے ماموں بن کے تو چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ اس کے اوپر اس کو بے گناہ. آپ کو کیسے پتہ بے گناہ؟ اور یہ جو خوشامد کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا, آپ اس سے بہت آگے نکل جاتے ہیں. یہ بے گناہیاں جو آپ ثابت کرنے کے چکر میں روز تماشا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کا مقصد آپ کا یہی ہے کہ کہیں آپ کو کوئی منہ لگا لے, کچھ پذیرائی آپ کی ہو جائے. شہباز شریف اب چونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ہے, یہاں پہ مسلم لیگ کا لیڈر دوسرا بھاگا ہوا ہے, نیچرلی آپ کو آج اس کی ضرورت ہے. آپ اس کی چمچہ گیری بھی کریں گے, جوتا چاٹی بھی کریں گے. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ اپنے منصب کو, اپنی عزت کو جو اللہ نے دی ہوئی تھی ایک طرف لے کے آپ بیٹھے ہوئے تھے, اس کو خوب پاؤں میں روندیں, اس کے اوپر اتنا کیچڑ بنے اس عزت کے اوپر تاکہ دوسرے بھی آ کے اس عزت پہ تھوکیں. پھر آپ نے جنرل باجوہ کو کہا کہ ان کا کیا کام تھا سعودی عربیہ میں جانے. کیوں؟ آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ سول سپریمیسی اسی کا نام ہے. حکومت وقت جو ہے وہ آپ کو کام دیتی ہے, وہ آپ کو بتاتی ہے, اور آپ ملک کے کام کرتے ہیں. ملک کے خلاف سازشیں نہیں کرتے, ملک کی خیر خواہی کے لیے کام کرتے ہیں. آپ تو یہاں بیٹھ کے 2 ذمہ داریاں بھگتا رہے ہیں. ایک شیطان کے آپ نے کام ذمہ داری ساری سنبھالی ہوئی ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ نے اس طرح کے جھوٹ بولنے ہیں, اور ایک آپ نے جو بھارت ہمارا دشمن ہے, جو وہ ہمارے افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے, دوسرا کام آپ نے وہ سنبھالا ہوا ہے. اب شیطان کی گدی پہ آپ بیٹھے کبھی نظر آتے ہیں, کبھی آپ بھارت کے اس خوش آمدیوں میں بیٹھے نظر آتے ہیں. یہ باتیں کرنے والی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ آئین کے تابع ہیں, یہ آئینی ذمہ داری نہیں ہے. بھئی آئینی ذمہ داری آپ کو کیا پتا کیا ہے؟ کیا نواز شریف یہ ذمہ داری راحیل شریف کو نہیں دیا کرتے تھے؟ امریکہ میں جا کے وہ مذاکرات کرتے رہے, خود ان کو لے کے سعودی عربیہ ساتھ گئے. یہ آئینی ذمہ داری نہیں تھی؟ یہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ منافقت میں آپ لوگ اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ بالکل نہ کوئی اصول, نہ کوئی رعایت, نہ کوئی حقائق. خدا جانے کیا مت ماری جاتی ہے اس لالچ میں. پھر آپ نے کہا جی کہ سی او ایس جو ہے وہ ایسا رول پلے کر رہے ہیں کہ وہ جیسے پیرلل گورنمنٹ چلا رہے ہیں. اور یہ بات یہ ہے کہ سیکیورٹی میٹر پہ اگر کوئی ان سے آ کے مشاورت کرتا ہے یا ان سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ کام ہی چیف آف آرمی اسٹاف کا ہے. اس خطے کے سیکیورٹی کے ایشوز بے پناہ ہیں. وہ آپ سی پیک لے لیں, اکنامک پروجیکٹ ہے لیکن سیکیورٹی کے مسئلے ہیں. آپ ایسٹرن بارڈر لے لیں, سیکیورٹی کے مسئلے ہیں. کشمیر لے لیں, ویسٹرن بارڈر لے لیں, افغانستان کے ساتھ تعلق لے لیں, ہر طرف سیکیورٹی کے مسئلے ہیں. تو کیا کریں؟ آپ کو بھیج دیا کریں کہ جناب باجوہ صاحب ان کو جو بھی ملنے کے لیے آئے آپ سے مشاورت کر رہے ہیں, ان کو جاوید ہاشمی صاحب کے پاس بھیج دیں. وہ مقبوط الحواس آدمی جو ہے وہ بات کرے گا ان سے. یہ کوئی کام ہے آپ کے؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ یعنی کدھر گئی آپ کی سوجھ بوجھ. آپ نے ماسٹر کیا تھا, آپ نے پھر سیاست بھی کی, سب کچھ کیا, لیکن اب آپ فتوے دے رہے ہیں بیٹھ کے. آپ کہتے ہیں جی آپ کے جو کام ہیں وہ تو سی او ایس کے منصب کے نہیں ہیں. سی او ایس کیا کرے؟ ابھی پٹواری کا کام کرے جو آپ کی پارٹی کے لوگ کرتے ہیں. یہ حرکات جو ہیں آپ کو زیب نہیں دیتی. جاوید ہاشمی صاحب آپ اپنے اصلاح کریں, خوشامد چمچہ گیری کو دفع کر دیں, اللہ اللہ کریں بیٹھ کے. رب العالمین نے آپ کو زندگی دی ہے, اس کا کوئی صحیح جائز فائدہ اٹھائیں. پھر آپ آئی ایس آئی کے پولیٹیکل ونگ وغیرہ بھی بھٹو نے بنایا تھا, درمیان میں اتنے لوگ آئے ہیں, اتنے حکمران آئے ہیں, انہوں نے کیوں نہیں اس کو ختم کیا؟
باہر بیٹھ جاتے ہیں تو اب سب کو شکایت شروع ہو جاتی ہے. یہ شکایات جو ہیں یہ آپ کو وقت پہ کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ پھر آپ نے کہا جی کہ ٹی ایل پی کو دیں گے سیٹیں، پیپلز پارٹی کو دیں گے. کیوں پیپلز پارٹی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے؟ آج اس کے پاس سیٹیں نہیں ہیں. عجیب امکانہ سی باتیں، عجیب ایسی جس کی نہ کوئی سر نہ پیر. پہ کیوں دیں گے سیٹیں؟ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ خود لیں گی. کیا ٹی ایل پی کو پہلے ووٹ نہیں ملتے رہے؟ آج بھی ملیں گے. ٹی ایل پی جنہوں نے بنائی تھی، جو پی ایم ایل این جنہوں نے ٹی ایل پی بنائی تھی، قادری کو علامہ طاہر القادری کو خوار کرنے کے لیے، وہ جو ماڈل ٹاؤن میں قتل غارت کی تھی، اس کے بعد اس کے مقابلے پہ کھڑا کرنے کے لیے ٹی ایل پی بنائی انہوں نے. تو ٹی ایل پی آج نکل گئی آگے. اس حکومت نے اس کو ابھی پابندی لگائی ہے اس پہ. وہ گو کہ میں پابندی سے ایگری نہیں کرتا، لیکن بہرحال انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. لیکن اگر ان پہ پابندی ہٹتی ہے اور وہ الیکشن لڑتے ہیں تو ووٹ ان کو ملیں گے تو ملیں گے. ہم اس میں گلا کیا ہے؟ آپ کیا ٹھیکیدار ہیں کہ صرف آپ کو ملنے چاہیے؟ آپ تو یوں بات کرتے ہیں جیسے آپ کا کوئی جائیداد، آپ کا کوئی یہ ووٹ جو ہیں یہ وراثت میں آپ لے کے آئے ہیں. تو یہ تو کوئی تک نہیں بنتا. جو بھی پارٹی عوام سے ووٹ لے کے آتی ہے اور اسی ضمن میں آپ نے کہہ دیا ووٹ کو عزت دو، یہ وہ آئیڈیالوجی ہے. یہ آئیڈیالوجی ہوگی آپ جیسے مخبوط الحواس آدمی کے لیے. اس سے بڑا فراڈ اور کوئی ہے؟ ووٹ کو عزت دو سے بڑا فراڈ اور کوئی ہے عوام کے ساتھ؟ عوام اعتماد کرتے ہیں ایک شخص پہ، اس کو ووٹ دیتے ہیں. اب ووٹ کو عزت اس نے دینی ہے جس کو ووٹ دیا گیا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ووٹ کو دوسرے عزت دیں. ووٹ کو اس نے عزت دینی ہے. اس ووٹ کا رکھ رکھا اس نے رکھنا ہے. اور وہ عزت کیا ہے کہ جو امانت اس کے پاس سونپی گئی ہے، اس امانت کو وہ صحیح امانت دار آدمی کی حیثیت سے اس کا تحفظ کرے. اس کو ووٹ دے کے پاکستان اس کے حوالے کر دیا. اب وہ اپنی مرضی کے ایس آر او بنائے، کہیں چھوٹ لے، کہیں مفت چیزیں وہاں سے امپورٹ باہر سے کریں، ڈیوٹی بغیر کر لیں، اپنی اسٹیل مل چلائیں، وہاں سے کک بیکس ہیں، جو دل کرتا کریں. تو ووٹ کو تو ذلیل آپ نے کیا جناب جس کو دیا گیا. یہ اس سے بڑا فضول اور فراڈ والا نعرہ اور ہو کیا سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو؟ جس کو دیا گیا وہ ووٹ کو پاؤں میں رکھ کے لوٹ مار کرے اور ججوں کو دوسروں کو کہے تم عزت دو، میں نے لوٹ مار کر لی لہٰذا تم نہ مجھے کچھ کہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سو یہ جو آپ نے کہانی سنائی، یہ خوشامد کا ایک اور پہلو خاص آپ نے میاں نواز شریف کے لیے کہ جو اس کی آئیڈیالوجی، وہ بہترین آدمی جس نے کہ نئی آئیڈیالوجی، انہوں نے کہا ابھی اب میں آئیڈیالوجیکل ہو چکا ہوں. وہ 70 رنگ بدل چکے ہیں، اب آئیڈیالوجیکل. اور آپ ووٹ کو عزت دو صرف اس لیے کہ آپ کے ذمے خوشامد کرنا لگ گیا ہے، آپ اپنی جگہ بنا رہے ہیں. پھر آپ نے کہہ دیا کہ جناب کشمیر کے اوپر کشمیر حکومت کی پالیسی ہے اور کشمیر کا تحفظ، اس پالیسی کا تحفظ پاکستان کے عوام اور کشمیر کے لوگ کر رہے ہیں. کوئی ہے مائیکل لال جو کشمیر کا سودا کرے؟ میاں صاحب 5 سال خاموش رہے، کشمیر کا نام نہیں لیا، سوائے سالانہ ایک ریچول ہوتی تھی جو جا کے یونائٹڈ نیشن میں بولتے تھے. اس کے علاوہ تو کشمیر اوفا میں گئے تو وہاں پہ تو جو جوائنٹ کمیونیکے میں اس میں نام ہی نہیں آیا، اس کا کشمیر کا ذکر ہی نہیں تھا. مودی کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تو دوستانہ تو وہ بھگتا رہے تھے. باقی اگر میاں صاحب بھی کو سودا کرتے تو پاکستان کے عوام نہ آگے بڑھنے دیتے. تو یہ آپ کا ایک نعرہ کہ جی باجوہ صاحب یہ نہ کریں، کشمیر پہ وہ نہ کریں، یہ ساری آپ کی فضولیات اور ڈھونگ ہے جو کہ اس ملک میں نہ کوئی کر سکتا، اور جو کرے گا وہ خمیازہ بھگتے گا اس کا. یہ اس کو ہو نہیں سکتا کہ عوام اس کو چھوڑے. پھر آپ نے جنرل اسلم بیگ کے اریسٹ کی بات کی. بالکل کریں، وہ تو بھگت ہی رہے مقدمے. جنرل اسد درانی بھی بھگت رہے اور وہ بھی بھگت رہے. بچے وہ ہوئے ہیں جو نوٹ کھا گئے یہاں سے. 50 لاکھ روپیہ میاں صاحب نے بھی وصول کیا تھا. کبھی آپ کی زبان اس پہ جو چھالے پڑے ہوئے ہیں میاں صاحب کا نام لینے کے لیے، کبھی وہ بھی بولیں. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، ایمان دیا ہے، کچھ تھوڑا سا بھی، اتنا سا بھی، تو ان لوگوں کی بھی بات کریں جنہوں نے پیسے کھائے. سب سے پہلے تو ان کو پھندے لگنے چاہیے جنہوں نے پیسے کھائے. کیوں وصول کیے؟ جنرل اسلم بیگ دیتے تھے، کہتے جی ہم ٹھوکر مارتے ہیں، ہم ایماندار لوگ، ہم نہیں لینا چاہتے. باہر نکل کے ایک اسٹیٹمنٹ دیتے کہ جی مجھے پیسے آفر کیے گئے تھے، میں نے نہیں لیے. اس وقت تو جیبیں بھری. اب آ کے باتیں سوچتی ہیں آپ کو بھی.
یہ وہ خناس ہے, کیڑا ہے جو نکلنا چاہیے, کیونکہ ہم انہی چیزوں کی وجہ سے عوام کو گمراہ کرتے ہیں. آپ میانمار کی مثال دیتے ہیں, یہاں حکومت میں ایک جمہوری حکومت چل رہی ہے اور یہ فوج ہے جو اس جمہوریت کی حفاظت کر کے بیٹھی ہوئی ہے, ورنہ یہ سب پولیٹیکل پارٹیاں ریگنگ کرتی ہیں. جس الیکشن میں جو بھی الیکشن یہاں پہ ہوا ہے, کبھی ہارنے والے نے ہار مانی ہے؟ آج دن تک یہ الیکشن ہوئے ہیں 2, ابھی ان کا حشر دیکھ لیں, یہ تو چھوٹے چھوٹے الیکشن تھے ایک کانسٹیٹوئنسی کے, کوئی پارٹی مطمئن نہیں. تو جناب آپ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن یہ ان کو سیٹیں ہوں گی اور یہ ہوگا, تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کسی بھی قسم کی کوئی یہاں پہ جمہوریت جو بھی ہے, افواج پاکستان اس کا تحفظ کر رہی ہیں. جو الیکشن پچھلا ہم نے کرایا اس میں چونکہ ہارنے والے وہ لوگ تھے جن کو توقع نہیں تھی کہ زندگی میں کوئی تیسری پارٹی بھی ان کے مقابلے میں آ جائے گی, وہ مر گئے. وہ ان کو دکھ اتنا ہوا کہ انہوں نے سلیکٹڈ اور یہ نعرے لگانے شروع کر دیے, لیکن کسی نے کوئی ثبوت نہیں دیا. کیا الیکشن کمیشن کے پاس کسی کی شکایت نہیں جانی چاہیے تھی؟ لے کے آتے نا شواہد کہ جی فوج نے یہ کام کر دیا. پھر مرتے کیوں ہیں؟ آج بھی کہتے ہیں کہ جناب فوج جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے تھیلے لے لے. آپ فوج کے بغیر الیکشن کرانا نہیں چاہتے کیونکہ ایک دوسرے پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے. جو پولیس ہے وہ اس کو پوری طرح پولیٹیسائز کیا ہوا ہر صوبے میں, ہر حکومت نے. اور پھر جب الیکشن ہوں گے تو ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں گے. آپ اخلاقی گراوٹ کا شکار نہ ہو, اس کو تو کم از کم سیدھا کریں کہ جو الیکشن کرا دے نیک نیتی سے بھی کرائے, اس کے اوپر بھی آپ الزام ٹھوک دیتے ہیں تاکہ وہ کل کو کانوں کو ہاتھ لگائے, آپ کہیں جی فوج کرائے, وہ کہیں جی ہم نہیں کراتے. کیونکہ ہمیں آپ اس پروسیس سے دور رکھیں. پھر آپ نے بات کی کہ جناب یہ کمرشل ایکٹیویٹی کی کوئی آپ کو خبر نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کمرشل ایکٹیویٹی یہ ریٹائرڈ لوگ کرتے ہیں, اور جو کرتے ہیں وہ کتنا ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں اس فوج کا, جو آپ لوگوں کا فرض تھا. ایک پیسہ اس گورنمنٹ سے نہیں لیا جاتا ویلفیئر کا. جو فوجی ساری زندگی اپنی بارڈرز پہ اور اس مشقت میں گزار دیتا ہے, کیا وہ بعد میں بھکاری ہو کے زندگی گزارے؟ اس قوم کا فرض نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ اپنی جوانی قربان کر کے جاتا ہے اس کے بڑھاپے کی دیکھ بھال کی جائے؟ اتنے آپ ناشکرے ہیں, اتنے گئے گزرے ہیں آپ لوگ اخلاقی طور پہ کہ جب آپ کی خدمت کی تو ٹھیک, اور جب بڑھاپا آیا وہ باہر آ گیا آدمی تو اس کو تھوک دو. اگر افواج پاکستان ان کے لیے اپنے ریٹائرڈ لوگوں کے ذریعے کچھ کرواتی ہے ان کے ویلفیئر کے لیے, تو وہ وابڈا بھی کر رہا ہے. وابڈا نے بھی کالونی بنائی ہوئی ہے, سوئی گیس کا لے لیں, انہوں نے بھی کالونی بنائی ہوئی ہے, پولیس فاؤنڈیشن بھی موجود ہے, ججوں کی بھی جج کالونی. کون سا محکمہ جس نے نہیں بنائی ہوئی؟ اور پھر آپ کو شرم آنی چاہیے تھی, آپ تو ملتان کے رہنے والے ہیں. آپ نے کہا جی آموں کے درخت فوج نے کٹوا دیے. کیا آموں کے درخت فوج نے خود جا کے کاٹ دیے؟ کل آپ کی زمین شہر میں آ جائے اور آپ کو پتہ لگے کہ آموں کے درخت سے آپ کو 1 لاکھ روپیہ مہینے کی آمدن ہے, اور اگر آپ زمین بیچ دیں, 20 ایکڑ زمین یہاں بیچ دیں, تو وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے شہر میں آنے کی وجہ سے کہ آپ اسی پیسے میں جا کے 40 ایکڑ مظفر گڑھ میں خرید سکتے ہیں. میرے جاننے والے نے یہ کیا ہے. تو پھر وہ خود آم کاٹ کے لے کے جاتا ہے, خود کہاں آم بیچ کے جاتا ہے, کیونکہ اس کو منافع ہے. پرائیویٹ زمین میں تو پرائیویٹ آدمی جو مالک ہے یہ اس کا فیصلہ ہے. وہ جا کے جاوید ہاشمی سے پوچھے کہ میں نے کیا کرنا ہے. یہ اس کا فیصلہ ہے کہ اس نے زمین بیچنی ہے اس وجہ سے کہ اس کو منافع نظر آتا ہے اس میں بیچ کے. تو زمین مہنگی ہے, شہر میں آ گئے, کبھی دیہات میں تھی. وہ مہنگی زمین بیچ کے جا کے کہیں اور لیتا ہے, اور آپ کو آم کے درخت یاد آ رہے ہیں. آپ کو اس بندے کا نہیں یاد آ رہا کہ جس نے 20 ایکڑ کا باغ بیچ کے یا 10 ایکڑ کا باغ بیچ کے تو جا کے اب 20 ایکڑ پہ لگایا کہیں باغ شہر سے ہٹ کے. وہ اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے. آپ کو صرف تنقید سوچ رہی ہے, آپ کو وہ تکلیف ہے کیونکہ یہ پی ایم ایل این اور ادھر ادھر ان لوگوں نے, پٹواریوں نے یہ اس کا بہت سارا چونکہ چرچا کیا, بہت سارا اس کے اوپر پروپیگنڈا کر دیا. آپ کو بھی اس سے بدہضمی ہو گئی, آپ نے کہا میں نے بھی یہ بات کرنی ہے. تو یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے. آپ اپنی بھی جس عمر کے حصے میں ہیں, جو میچورٹی آپ کو ہونی چاہیے آپ سے, اب وہ نظر نہیں آتی. آپ کہتے ہیں جی جنرلز اپنے اثاثوں کی ڈیٹیل دیں, بالکل دیں, لیکن پھر ہم کھوج کے ہر کسی کی آپ کی بھی ڈیٹیل لیں گے. یہ ذہن میں رکھیں.
240 लोगों के नाम आए थे पानामा वाले पानामा लीक्स में, और भी आएंगे। उन 240 में किसी आर्मी ऑफिसर का नाम था? आप भी फिरते हैं, सारी दुनिया जाती है दुबई में और इंग्लैंड और यूरोप में, ला के दें वहां से खबर कि किसी आर्मी ऑफिसर के हैं वहां पे अपार्टमेंट, किसी के बंगले हैं बाहर। ये ज़बानी इल्जाम तराशियां, मैं ये इसलिए बात कर रहा हूं कि आपने एक प्रोग्राम में मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। आपने कहा जी वो एक अमजद शैब है, जनरल अमजद शैब, रिटायर्ड, वो आधे पाकिस्तान की जमीनें खा गया है। आपको शर्म आनी चाहिए इस लक बात करते हुए। मेरे पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। आपको इल्म है इस बात का? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आपने मुंह भर के मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। अगर कोई शख्स साबित कर दे कि मैंने 1 इंच भी इस हुकूमत से या किसी भी हुकूमत से जमीन ली है, तो जो ली है वो सब आपकी, आप ले जाएं। मैं ये वाज़े तौर पे बता देना चाहता हूं कि मेरा दूर दूर का वास्ता नहीं है एग्रीकल्चर के साथ। ज़राअत मेरे ख़ानदान में दूर दूर कोई शख्स नहीं करता। मैं ही नहीं, मेरे अपने आगे पीछे किसी के पास कोई ज़मीन नहीं है, क्योंकि हमारा ये काम ही नहीं, हमारा वास्ता नहीं है। लेकिन आपको चूंकि झूठ बोलना था, इसलिए कि आपने एक आका के जूते चाटने, उसको खुश करना था, इसलिए आपके लिए ज़रूरी था। आप भी समझते हैं कि आप आके इस तरह की फजूलियात बोल के चले जाएं, तो आपसे किसने पूछना? मैंने वाकई आपको इस चीज़ पे चैलेंज नहीं किया था। लेकिन एक चीज़ की इंतहा होती है, आप बेलगाम हुए पड़े हैं। हुकूमत या कोई आपको सजा नहीं देना चाहता, आपको जेल में नहीं डालना चाहता, आपको जेल में डाल के बिला वजह आपको हीरो नहीं बनाना चाहता, आपको धत्कारा वही रखना चाहते हैं। लेकिन इस धत्कार का यह मतलब नहीं है कि आप मेरे ऊपर या किसी और इस तरह इंडिविजुअल्स के ऊपर इल्ज़ाम आयद करें, किसी का कहें जी वो जजीरा लेके। जजीरा, आपको पता है जजीरे को टमाटर हैं जो बिकते हैं सड़कों पे? कोई मुल्क है जो अपना जजीरा देता है किसी को? हमारे जजीरे हैं सिंध में, यहां पे आप मुझे बताएं, आप जाके खरीद के देखें, कोई देता आपको? कोई अकल को भी हाथ मारना चाहिए। और जिस शख्स के बारे में आप कहते हैं कि जजीरा लिया, वो तो रिटायरमेंट के बाद पिछले 8 साल से मुल्क से बाहर नहीं गया, वो तो इधर ही बैठा हुआ है। कभी झूठ बोल के आप भी अपनी आकबत का भी ख्याल किया करें। आपकी जो लीडर है, उसने पीछे एक दिन कहा था, बड़ा अल्लामा मौलाना फजल रहमान साहब को साथ खड़ा करके, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ये सारी आप लोगों के जिम्मे है और किसी के नहीं। क्योंकि जो झूठ आप बोल रहे हैं ये उसी के लिए कहा गया। उसने भी बड़े झूठ बोले थे कि मेरी जायदाद यहाँ नहीं और वहाँ नहीं। आप भी बोलते हैं। ये वतीरा बन चुका आप लोगों का झूठ बोलना। कभी तो आपकी गिरफ्त होगी, कभी तो अल्लाह ताला आपकी गिरफ्त करेगा कि आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और दुनियावी आकाओं को खुश करने के लिए गैर अखलाकी इल्ज़ामात, झूठ के पलंदे और इंतहाई गिरावट का आप अपना मुजाहरा करते हैं। ये कभी न कभी आपके रास्ते में आएगी। कम से कम मेरी तरफ से तो दुआ है कि आपको ये आए, ताकि आप जैसे लोगों को इबरत हो, पता लगे कि आप शरीफ लोगों पे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी ईमानदाराना तरीके से गुजारी है, एक पैसा कहीं से इधर उधर से नहीं लिया, उन लोगों के ऊपर जब आप मुंह भर के इल्ज़ाम लगाते हैं तो उनको तकलीफ होती है। इज़्ज़त देने वाला अल्लाह की ज़ात है, मुझे इसकी परवाह नहीं। रब्बुल आलमीन मेरी इज़्ज़त का रखवाला है, वो रखेगा। लेकिन आप जैसे दरोगो इंसान को चेहरा दिखाना बड़ा ज़रूरी था। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।